السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے چڈی اور بنیان پہننے کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کے پہننے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کافی پوچھتے ہیں اگر ان کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز جو ہے کہ نہیں ہوتی۔ یعنی اس مسئلے کی ضروری وضاحت میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ مرد کے لیے کتنا ستر ڈھکنا چاہیے اور عورت کو کتنا ستر ڈھکنا چاہیے، اس کی وضاحت میں آپ کو اس مسئلے کے لیے بیان کروں گا۔ ناظرین، مرد کے لیے ضروری ہے کہ ناک سے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک اپنے جسم کو ڈھانکے، چاہے چادر سے ڈھانپ لے، یعنی یہ مرد کے لیے ضروری ہے۔ اگر مرد نے اپنے جسم کے اوپر کرتا پہنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اگر سلوار پہنی ہوئی ہے، اگر سلوار کے نیچے اس نے چڈی پہنی ہے، ابھی چڈی کا شریعت میں کیا حکم ہے، کیا وہ نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، یا اگر وہ پہنی ہوگی کیا نماز نہیں ہوگی، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اگر مرد نے اپنے جسم کے اوپر پاک اور صاف کپڑے پہنے ہیں، قمیص پہنی ہے اور سلوار پہنی ہے، اگر وہ پاک صاف پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس کے اندر اس نے اگر بنیان پہنی ہے، بنیان اگر پاک صاف ہے، اگر اس نے بنیان پہن کر نماز پڑھی تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس نے چڈی پہنی ہے اور چڈی پاک صاف ہے، پلیت نہیں ہے، اس کو پیشاب کے قطرے وغیرہ نہیں لگے ہوئے یا استنجا کے کچھ نشانات وغیرہ نہیں لگے ہوئے، اگر وہ اس طرح کے نشانات لگے ہوئے ہیں، اگر وہ پلیت ہے تو شرط ہے کہ اس کو پہلے پاک کرے، کیونکہ نماز کی پہلی جو شرط ہے کہ جسم کا پاک کرنا اور کپڑوں کا پاک کرنا، یعنی کپڑوں کے اندر اگر وہ چڈی آپ کی پلیت پہنی ہوئی ہے، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ لہذا یعنی شریعت کے اندر جو ضروری ہے مرد کے لیے، یعنی قمیص یا کرتا پہن کر اور سلوار ناف سے نیچے سے گھٹنوں تک پہن کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ چڈی کے ساتھ پہن کر اور بنیان کے ساتھ پہن کر نماز پڑھے گا پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اس کے لیے شریعت میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ باقی عورت کے لیے جو ضروری مسئلہ ہے میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ عورت کے لیے جو ضروری مسئلہ ہے ستر کا، یعنی 3 چیزوں کے علاوہ عورت پورے جسم کو ڈھانک لے، یہ شریعت کا بالکل حکم ہے۔ یعنی 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو چہرہ اس کا نماز میں کھلا ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ہاتھ اس کے نماز میں کھلے ہونے چاہیے، اور تیسرے پاؤں اس کے نماز میں کھلے ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ پورا جسم ڈھانپ لینا عورت کو ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ بالکل پتلا پہنا ہوا ہے اور اس کے بالوں کی سیاہی دور سے نظر آ رہی ہے تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو نماز کے اندر اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے یعنی گھر کے اندر، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یعنی موٹے رنگ والا یا کسی بھی کلر والا موٹا دوپٹہ اپنے جسم کے اوپر رکھے، یعنی اپنے سر کے اوپر رکھے، اپنے بالوں کو چھپا لے اچھے طریقے سے، پھر اس کے بعد اپنے جسم کے اوپر اچھے طریقے سے لباس پہنا ہوا ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ اگر گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کمرے کے اندر نماز پڑھے، وہ اس کے لیے افضل ہے۔ یعنی جتنا عورت چھپ کر اندر نماز پڑھے گی یعنی اس کو بہترین ثواب ملے گا، اس کے لیے بہت افضل ہو جائے گا۔ یعنی جو 2 چیزیں تھیں میں نے ہمیں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کی۔ اگر مرد بنیان اور چڈی پہن کر نماز پڑھے گا پھر بھی نماز ہو جائے گی، اگر بغیر ان کے نماز پڑھے گا پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ تھا ضروری مسئلہ جو ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ اگر ناظرین آپ ہماری اس ویڈیو کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔